انسان آباد ہیں، بہت سارے ممالک ہیں، لاتعداد بستیاں ہیں، اور مختلف سوچوں کے مختلف مذاہب کے لوگ بستے ہیں۔ کوئی کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو کوئی کسی چیز کا انکار کرتا ہے۔ کوئی معاذ اللہ تعالی جنت و دوزخ کا منکر ہے، کوئی تقدیر کا انکاری ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کلمہ گو ہو کر بھی حضور کے معراج جسمانی کے انکاری ہیں۔ کوئی اولیاء کے، صوفیاء کے، بزرگان دین کے طریقہ تصوف کے انکاری ہیں۔ پھر اس سے اور آگے بڑھ جائیں تو معاذ اللہ تعالی قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کچھ ایسے بھی تھے جو نبیوں کے، رسولوں اور پیغمبروں علیہم السلام کے انکاری تھے۔ نقل کفر نہ باشد، کچھ لوگ تو اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، وجود باری تعالیٰ کے ہی سرے سے قائل نہیں ہیں۔ تو اس دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب، بہت سارے لوگ اور بہت ساری چیزوں کا لوگ انکار کرتے ہیں۔ ایک چیز ایسی ہے جس کا کوئی منکر نہیں، ایک نظریہ ایسا ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا، اور وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بستی، کسی ملک، کسی جگہ کا رہنے والا ہو، اس بات کا قائل ہے کہ بہرحال موت آئے گی، بہرحال دنیا سے جانا ہے، بہرحال ایک دن گلشن حیات کو سمیٹنا ہے۔ کوئی امیر ہو تب بھی، غریب ہو تب بھی، دانا ہو تب بھی اور نادان ہو تب بھی، عمل کرنے والا ہو تب بھی، بے عمل ہو تب، غیر معروف ہو تب بھی، اور اس کے نام کا زمانے میں ڈنکا بجتا ہو تب بھی، بہرحال دنیا سے جانا ہے، بہرحال رخت سفر باندھنا ہے، بہرحال ایک دن سارا کچھ سمیٹنا ہے۔ لیکن ایک تھوڑا سا فرق ہے، کافر کہتا ہے مریں گے تو فنا ہو جائیں گے، اور مومن کہتا ہے کہ اصل زندگی ہی مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ ابھی تو ہم کتاب کا مقدمہ دیکھ رہے ہیں، ایک کتاب ہوتی ہے پوری، ایک شروع میں اس کا مقدمہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کے اندر ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ ابھی تو یہ جو زندگی ہے یہ مقدمہ ہے اس زندگی کا جو اللہ تعالیٰ جنت میں انسان کو دائمی، ابدی اور ہمیشہ کی زندگی عطا فرمانے والا ہے۔ عام لفظ ہم نے سنا اور زبان زد خاص و عام ہے یہ جملہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، فصل کاٹیں گے وہاں جائیں گے۔ دنیا میں تو آئے ہیں اعمال کرنے کے لیے، اپنے اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے۔ اچھا کمال یہ ہے کہ جس نے دنیا بنائی ہے نا، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، وہ ایک ترتیب سے چیزوں کو تخلیق کرتا ہے نا، پہلے دادا، پھر بیٹا، پھر اس کے بعد پوتا۔ اس نے مرتب کیا نا چیزوں کو، پہلے کیا بنایا اور بعد میں کیا بنایا، ایک ترتیب ہے نا۔ بنانے والا کہتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت پہلے بنائی ہے، زندگی، یہ ترتیب دیکھیے بنانے کی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ بنانے والے نے بنائی ہی موت پہلے ہے۔ کبھی ہمارے دیہاتوں میں کوئی بیٹا الگ ہوتا تھا یا ویسے کہیں کسی کا مکان تبدیل کرنے کا ارادہ ہوتا تھا تو گھر کے بڑے بوڑھے ایک لفظ بولتے تھے۔ اب تو لوگ موت کا لفظ بھی ادا نہیں کرتے، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ کوئی موت کی بات کرے تو کہتے ہیں اچھی اچھی بات کرو۔ بھئی موت سے زیادہ اچھی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ یہی تو وہ ایک چیز ہے، ایک پل ہے جس سے گزریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور مدینے والے محبوب کی زیارت کریں گے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اچھی اچھی بات کریں۔ پرانے بڑے بوڑھے بزرگ جب کوئی نیا مکان خریدتے تھے یا کسی نئی جگہ شفٹ ہوتے تھے تو کہتے تھے گلی ایسی ہونی چاہیے کہ مرنے والے کی چارپائی تو گزر سکے، جانے والے کی میت تو گزرے۔ اچھا بھائی مکان تو زندگی کے لیے لیا جا رہا ہے، گھر تو زندگی کے ایام گزارنے کے لیے لیا جا رہا ہے، آپ موت کی بات کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ان کا فلسفہ اس لیے درست تھا کہ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، بنانے والے نے بنائی ہی موت پہلے، یہ پہلے بنائی۔
اور پھر یہ کہ کوئی بچے گا، پھر یہ کہ کوئی ایسا ذی روح ہے جس میں جان تو آئی ہو، موت نہ آئے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ باقی زندگی میں ذرا مطلب ڈیوٹی اس طرح کی کرے، ذائقہ ذائقہ ہی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے اور میٹھا بھی ہوتا ہے، پسندیدہ بھی ہوتا ہے اور ناپسندیدہ بھی ہوتا ہے، ذائقہ نہایت شاندار بھی ہوتا ہے، ہاں نہایت شاندار بھی ہوتا ہے اور نہایت بدمزہ بھی ہوتا ہے ذائقہ۔ تو موت کا ذائقہ بھی بلا مثال و بلا تشبیہ کچھ لوگوں پر بڑا کڑوا ہے۔ حضرت سعد بن ربیع جیسے لوگ بھی ہیں، جنگ احد میں کچھ ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے زخمی وجود کو گھسیٹا ہے اور لا کر اپنے سروں کو حضور کے مقدس قدموں پہ رکھا ہے۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، اور عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے۔ یہ بھی موت ہے، این بالکل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور کے سامنے بالکل۔ تو بھائی یہ ذائقہ ہے، موت ایک ذائقہ، اس ذائقے کو چکھنا ہے۔ تو جو ذائقہ دنیا میں جس طرح کے اعمال کریں گے، آخر میں ذائقہ بھی اسی طرح کا نصیب ہو جائے گا۔ پھر ایک بات اور ہمیشہ ذہن میں رہے کہ موت کا وقت مقرر ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ کچھ گن مین کیوں نہیں رکھتے؟ اچھا یہ بھی سن لیجئے، گن مین رکھنا کوئی ناجائز نہیں۔ ایسی باتیں سن کے بعض لوگوں پر تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے خود تلواریں لے کے حضور کے خیمہ نور کا پہرا دیا ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نا توکل کی اصل حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ صحابہ نے خود حضور کے جب بہت زیادہ خطرہ بڑھ گیا یہودیوں کی طرف سے، تو حضرت مولا علی تلوار لے کر حضور کے خیمے کے باہر بیٹھا کرتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پہرا دیا۔ اگر کسی شخص کو کچھ ایسے مسائل ہو تو اس کے لیے یہ ناجائز ہے نہیں۔ ہاں شوق بعض لوگوں کو بہت ہو گیا ہے کہ میرے ارد گرد گن مین ہو، تو یہ شوق ٹھیک بہرحال ہے نہیں ہے، یہ تصنع ہے، دکھاوا ہے۔ لیکن حضرت مولا علی شیر خدا نے ایک اور فلسفے میں موت کی حقیقت کو کھول کر بیان کیا۔ کسی نے کہا کہ آپ کو بہت خطرہ ہے تو آپ کچھ حارسین ساتھ رکھ لیں، کچھ سپاہی ہونے چاہیے تلواریں لیے۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ قرآن حکیم نے فرما دیا ہے سورہ آراف کے اندر کہ ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے، اور جب موت کا وقت آئے گا نہ ایک گھڑی آگے ہوگی نہ اور ایک ساتھ پیچھے ہوگی۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم کے اس ارشاد کی روشنی میں فرمانے لگے تم مجھے کہتے ہو محافظ رکھ لو، موت خود سب سے بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے آتی نہیں۔ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ جب آئے گی نہ ایک ساتھ آگے ہوگی نہ ایک ساتھ، یہ اپنے وقت پر آئے گی، اس کا ٹائم مقرر ہے، اپنے وقت پر، طے شدہ وقت پر موت بہرحال آئے گی، اور یہ آئے گی اور اپنا کام بھی دکھا، اور پھر اس کا وقت بھی مقرر ہے اور جگہ بھی مقرر ہے۔ دعا کرو نا مدینے میں آ جائے، بیت اللہ شریف کے سامنے آ جائے، یہ کرم ہو جائے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے اور اکثر فرماتے اے اللہ، ایک تو موت شہادت کی عطا فرما، اور دوسری موت حضور کے شہر میں عطا فرما۔ بڑا مذاق بناتے ہیں بعض چیزوں کا لوگ، آپ کسی کے دعا مانگنے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہیں، آپ کے ہاتھ میں اگر کچھ چیز آ گئی ہے رائے کا اظہار کرنے کے لیے تو کچھ اخلاقی جذبات بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات قابل تنقید ہے تو آپ تنقید کریں، لیکن ایک شخص نے شہادت کی دعا مانگی، آپ نے تنقید کر ڈالی۔ سیدنا فاروق اعظم نماز پڑھا رہے ہیں، میدان جنگ میں نہیں ہیں، مسجد میں ہیں، جماعت ہو رہی، نماز پڑھائی اور اس میں دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ، اور یہ بخاری میں موجود، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت کی موت دے۔ تو اب کسی نے نہیں کہا کہ آپ مدینے سے نکلیے، باہر جائیے، جہاد کیجیے، شہادت ملے گی۔ حضرت عمر تو ساتھ مشروط کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں مالک اگر کرم ہو جائے، اس دعا میں ساتھ شامل کر رہے ہیں کہ مجھے باہر نہیں جانا، اللہ موت بھی اپنے نبی کے
شہر میں عطا فرما. یہ جملے تو بخاری میں ہیں. شارحین حدیث نے لکھا ہے ان کی اپنی صاحبزادی جو ام المومنین ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ عرض گزار ہوئیں. عرض کرنے لگی امیر المومنین مدینہ منورہ میں تو کوئی ایسی جنگ نہیں ہو رہی اور آپ مدینے میں شہادت مانگ رہے ہیں. تو یہ ہے عمر. فرمانے لگے بیٹا جب رب چاہے نا تو پھر شہادت اس شہر میں بھی نصیب ہو سکتی ہے. پھر حضرت عمر پر نماز پڑھاتے ہی حملہ ہوا. انہیں شہادت بھی ملی, حضور کی مسجد نبوی میں ملی, حضور کے شہر نور میں ملی. اس دعا کو لوگوں نے قبول ہوتے دیکھا. اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ انہیں دفن ہونے کے لیے جگہ گنبد خضرا میں نصیب ہوئی. یہ کرم بالائے کرم دیکھو. آخری ویلے میریاں اکھیاں رات تکنا ہے تیرا, تیرا تے سجنا کچھ بھی نہیں جانا گر جے پا جائیں پھیرا. جے تو سر تے آن کھلووے نا تے چلو پردہ رہ جائے میرا, تے سوکھا نکلے ساوے ظہوری جے ویکھ لواں رخ تیرا. اگر ایسا کرم ہو جائے تو پھر بڑی بات ہے. کرم ہو جائے ایسا تو ہو گیا. جناب عمر کی دعا مقبول ہوئی. تو جس طرح موت کا وقت مقرر ہے اسی طرح موت کی جگہ بھی مقرر ہے. وہ بڑی معروف روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں. ابن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان بیٹھا تھا. تو وہ لکھتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور بڑا گھور گھور کے اس نوجوان کی طرف دیکھا. وہ کہاں؟ فلسطین کے علاقے میں بیٹھے. تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے. تو جناب سلیمان علیہ السلام سے وہ نوجوان کہنے لگا یہ کون تھے جو مجھے گھور رہے تھے؟ فرمایا جناب اسرائیل ہیں. کہنے لگا حضور مجھے تو ڈر لگنے لگا, ہوا کو حکم نہیں دیتے مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دے. وہ کہاں سے چلے, ہواؤں کے دوش پر سوار ہو کے یہاں پہنچے. کچھ دنوں کے بعد حضرت اسرائیل پھر حاضر ہوئے. جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے دوست کو بڑا گھور کے دیکھتے تھے. عرض کی حضور بڑا پریشان تھا, دل میں خیال آتا تھا حکم تو یہ ہے کہ ہند میں روح قبض کرنا اور یہ فلسطین میں بیٹھا ہے اور مجھے اگلی روح اس کی قبض کرنی ہے. تو حضرت سلیمان کہنے لگے یہ حکمت ہے نا مالک کی غالب آئی, جہاں اس کا وقت تھا وہیں جانے کی اس نے خواہش ظاہر کر دی اور وہ سینکڑوں اور ہزاروں میلوں کا سفر ہوا کے دوش پر سوار ہو کے وہاں پہنچ گیا. عزیز دوستو وقت بھی مقرر ہے اور جگہ بھی. ہاں ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ بہرحال کچھ لوگ ایسے ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں. زیادہ تر وہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں جن کے پاس سہولیات زیادہ ہے, زندگی آسودہ ہے, جنہوں نے بہت ساری آسانیاں اپنے ڈرائنگ روم میں جمع کر لی ہیں, بہت اپنے ماحول کو انہوں نے آرام دہ کر لیا ہے. وہ موت سے بہت زیادہ خوف کھاتے ہیں, وہ ڈرتے ہیں. موت کا ڈر انسان کو بزدل بنا دیتا ہے. ایک دفعہ بھی زندگی میں کلمہ حق نہیں کہہ سکتا بندہ. وہ کچھ لمحوں کے لیے بھی احقاق حق کے لیے کھڑا نہیں ہو پاتا. موت کا خوف لوگوں کو رات کی نیند ان کی لے جاتا ہے. موت کا ڈر وہ اس طرح سے انسان کے گرد شور کرتا ہے جیسے کوئی سانپ پھنکار رہا ہو. موت جن لوگوں کے قریب آ جاتی ہے وہ بزدل ہو جاتے ہیں. وہ صرف سانپوں سے نہیں ڈرتے, رسیوں سے بھی ڈرتے پھرتے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے معاملے میں خوف زدہ ہو جانا, زندگی اپنے لیے دشوار کر لینا, اور اس کی دلیل صحیح حدیث میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ قیامت کے قریب لوگ تم پر اس طرح ایک دوسرے کو بلائیں گے جیسے کھانے پہ بلایا جاتا ہے. آؤ مسلمانوں کو ماریں, آؤ مسلمانوں کو ماریں, آؤ. لوگ دعوت دیں گے مسلمانوں کے قتل عام پر. تو چونکہ صحابہ جذبہ جہاد سے معمور لوگ تھے, ان کے اندر تو ہر وقت ولولہ رہتا تھا. وہ تو شہادت کی آرزوئیں لیے, کبھی بدر میں, کبھی احد میں, کبھی خندق میں, کبھی حنین میں, ہر جگہ وہ تیار بیٹھے رہتے تھے. تو عرض کی یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو جائے گا, کیا ہم لوگ تھوڑے ہو جائیں گے, مسلمان محدود ہوں گے؟ فرمایا تم تو بڑی تعداد میں ہوگے, مسلمانوں کی کثرت ہوگی, 56 کے قریب اسلامی ممالک. تو یا رسول اللہ پھر کافر ہم پر کیسے لوگوں کو بلائیں گے؟ تو فرمایا تمہیں وہن ہو جائے گا, کمزوری آ جائے گی. یا رسول اللہ وہ کیسے آتی ہے؟ فرمایا جب دنیا سے پیار ہو جائے اور موت کو بندہ ناپسند کرنے لگے, اسے موت سے کراہت آئے, وہ ڈرے کہیں مر نہ جاؤں, کہیں موت نہ آ جائے.
جو ڈر ڈر کر مریں گے مر وہ بھی جائیں گے، اور جو مولا علی شیر خدا کی طرح میدان میں تلوار لگنے پر کہیں گے شہادت کے وقت کہ فزت برب الکعبہ، لو بھی کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے، تو چلے تو وہ بھی جائیں گے، رخصت تو وہ بھی ہو جائیں گے، تو زندگی تو ان کی بھی بیت گئی۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، حضرت علی فرمایا کرتے تھے علی نہیں گھبراتا، علی موت پہ جا گرے یا موت علی پہ آ گرے، ہم نہیں گھبراتے، یہ بس یہ آنی تو ہے، یہ گھر میں بھی آئے گی، بستر پہ بھی آئے گی، ہاسپٹل میں بھی آئے گی۔ تو کیا شان ہے کہ حسین ابن علی کا سر کٹ بھی گیا ہے پھر بھی سب سے اونچا ہی نظر آتا ہے، پھر بھی اونچا ہی نظر آتا ہے۔ بھائی خوف نہیں، موت کی جگہ بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے، اور یہ طے ہے۔ اور آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، اتنے زیادہ دعوے نہیں کرنے چاہیے میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ آپ راضی کے بچوں کے؟ میرے گھر کا بنے گا کیا ہے؟ آپ کیا ہے؟ ہم بھلا ہم پالتے ہیں بچوں کو، جن کے والدین ان کے پیدائش سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں۔ کبھی ان لوگوں کو دیکھو کتنے کتنے بڑے انقلاب برپا کیے ان لوگوں نے۔ وہ ہمارے علماء نے مسئلہ لکھا ہے، فرمایا جس کے والدین موجود ہوتے ہیں نا، اس کی بھی رب ہی پرورش کرتا ہے، لیکن بالواسطہ کرتا ہے ماں باپ کے ذریعے سے۔ لیکن فرمایا جس کے ماں باپ کو لے جاتا ہے نا، یتیم ہو جاتا ہے، اس کی تو ڈائریکٹ رب کریم پرورش فرماتا ہے، وہ تو بلا واسطہ ہے۔ اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہی اس کی نگہداشت کرتا ہے، اب تو اللہ کی رحمت کا حصار اس کے گرد ہوتا ہے۔ موت کے معاملے میں اپنے آپ کو مضبوط کرے، ذہنی طور پر طاقت۔ دو حدیثیں کنز المال سے عرض کرنی ہے، آپ نے یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک تو حضور نے فرمایا الموت ریحانۃ المومن، فرمایا موت مومن کے لیے گلدستہ ہے، اور دوسرا فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ سمجھو نا یار، یہ دونوں روایتیں کنز المال میں موجود۔ موت مومن کے لیے گلدستہ ہے، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اور بول پڑے درویش، وہ کہنے لگے موت تو ایک پل ہے، پل سے گزریں گے تو مدینے والے محبوب کی زیارت نصیب ہو جائے گی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، گزریں گے تو۔ یہ ایک پل ہے، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی رات تو ہے ان سے ملاقات کی رات۔ وہ بھائی موت دیکھیں نا، وہ جو ہمارے صوفیاء کہتے ہیں نا موت قبل ان تموت، تم پتہ کیا کرو، اگر تم چاہتے ہو نا موت پھول بن جائے، اگر تم چاہتے ہو نا کہ موت تحفہ بن جائے، تو اس طرح کرو موتو قبل ان تموت، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے فنا کر دو ناجائز خواہشات کو، مار ڈالو اپنے اندر سے تکبر کو، مار ڈالو ہرس کو، ہوس کو، طمع کو، لالچ کو، عداوت کو، بغض کو، غیبت کو، اسے مار ڈالو۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کیتی جان حوالے رب دے، اسا ایسا عشق کمایا ہے، مرن تو پہلو ہی مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا ہے، نے پہلے ہی تے وارث شاہ وہ کدوں پھر مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، مرن تو پہلو ہی مر گئے، باہو تا مطلب نو پایا۔ او بھائی جو چیز ختم کرنے والی ہے اسے ختم کرتے نہیں۔ اور ایک اور حدیث بھی سناؤں آپ کو مومن کی موت کے تعلق سے، اس کو امام بہقی نے لکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا موت مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مومن کو کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں نا، حضور نے فرمایا کانٹا بھی چبھے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، تو موت کی سختی مومن کے گناہ معاف کراتی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے ذمہ گناہ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کا انتقال ہو جائے تو رب ان کے صغائر کو اپنے فضل سے معاف کر دیتا ہے، وہ طیب و طاہر ہو جاتے ہیں۔ ہاں حقوق العباد کا کوئی مسئلہ نہ ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو جو بندے کے حق سے تعلق رکھتا ہو، باقی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت مومن کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ اس کی سختی، اس کی تکلیف انسان کے گناہوں کو۔ ایک اور بھی چھوٹی سی بات آپ کو سمجھا دوں برسبیل تذکرہ، یہ بھی چھوڑ دیں کہ فلانے کا چہرہ بڑا نورانی تھا اور فلانے کی حالت جو تھی وہ اس طرح کی تھی۔ کسی کا نورانی چہرہ بتانا تو جائز ہے مرنے کے بعد،
لیکن اگر کسی شخص کے چہرے پر بظاہر بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کوئی آثار اور ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ برا ہے. یہ ہم اپنے سے بھی طے کر لیتے ہیں نا چیزیں, یہ انداز بھی درست نہیں ہے. بلکہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے غسل دینے والے پر ضروری ہے کہ اچھی بات دیکھے تو بتائے, اور اگر کوئی ناگوار بات دیکھے تو چھپائے. ضروری نہیں ہوتا کہ سارے چہرے چمکدار ہی ہوں, کچھ اس کی حکمت بھی ہوتی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, 70 بار جنازہ پڑھا ہے نبی پاک نے ان کا. ہمیشہ حضور احد کے شہیدوں کے مزارات پہ جاتے, جناب ابو بکر جاتے, جناب عمر جاتے, جناب عثمان جاتے, مولا علی جاتے. لیکن حضرت امیر حمزہ کی شہادت تو اس طرح ہوئی تھی کہ ناک کاٹ دیا گیا تھا, آنکھیں نکال دی گئی تھی, ان کا کلیجہ نکال کے چبا لیا گیا تھا. تو جو سب سے بڑے شہید ہیں ان کی تو بظاہر حالت یہ تھی, تو کیا اس پر لوگ جج کریں گے؟ کیا ہم ظاہری صورت پر جج کریں گے؟ اس لیے جو فیصلے حشر میں رب نے کرنے ہیں نا, وہ مہربانی کریں دنیا میں کرنے چھوڑ دیں. جو ہمارا ذمہ نہیں ہے اس پر کلام نہ کریں. جو باتیں عند اللہ ہیں ان کو عند اللہ چھوڑ دیں. ہو سکتا ہے کچھ چہرہ بھی غم زدہ ہو, جب قبر میں حضور کی زیارت کرے تو پھر تازہ دم ہو جائے. یہ دیکھیں نا, میاں صاحب کہتے ہیں مرن تو بادو مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ, پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ. تو بھائی اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں اور اس کو یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے وہ جس کا چہرہ آپ کو بظاہر مغموم لگ رہا تھا اور آپ کو بظاہر لگ رہا تھا کہ وہ چہرہ جو ہے اس وقت تازہ دم نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کسی کے انتظار میں ہو, اور انتظار کی شدت نے یہ حالت کر دی ہو. جب دیدار ہوگا تو تازگی بھی آئی جائے گی, جب کرم ہوگا زیارت ہوگی تو نکھر بھی جائیں گے. اس لیے خود سے فیصلے نہ کریں. بعض لوگ خود سے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں, یہ انداز بھی درست. چلے بات آ گئی ہے, ایک بات اور عرض کروں. آج کل جنازوں پر بھی فیصلہ ہوتا ہے, فلانے کا بہت بڑا جنازہ تھا, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر جنازے بھی لوگ تعلقات کی بنیاد پہ پڑھیں اور امیروں کے بڑے ہو جائیں اور غریبوں کے چھوٹے ہو جائیں تو فقط جنازوں پر تو فیصلہ نہیں نہ ہوگا. صحابہ میں عظیم ترین ہستی ہے حضرت ابو ذر غفاری کی بیٹی. ان کا بیٹا حضور کے اونٹ چراتا, بیوی سے کہا نبی پاک کی ازواج کی خدمت کرنا, خود حضور کی مسجد میں جھاڑو دیتے. میرے نبی پاک نے فرمایا زمین کے اوپر آسمان کے نیچے میرے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں. جنازہ 5 لوگوں نے پڑھا ہے. جاؤ ایسی کسے دیکھو جنہیں یہ لگتے. نہ کوئی ساڈا دردی, اپنی اکیلے رہتے تھے بیوی کے ساتھ ربضہ میں. اپنی اہلیہ سے کہا میرا انتقال ہو جائے تو کفن کے لیے بھی کسی کو تکلیف نہ دینا, یہی میرا کمبل دھو کے اس میں کفن دے دینا اور کھڑی ہو جانا, اللہ بندے بھیج دے گا. تو اہلیہ کہتی ہے میں تنہا عورت دیکھ رہی ہوں, کون آئے گا؟ صحابی رسول کا وصال ہو رہا ہے. سامنے سے سیدنا عبداللہ ابن مسعود چند ساتھیوں کے ساتھ گزرے. ایک عورت کو پریشان دیکھ کے پوچھا بہن کیوں کھڑی ہو؟ کہنے لگے شخصیت کا انتقال ہو گیا ہے, جنازہ پڑھ دو گے؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کون ہے؟ آگے بڑھ کے دیکھا تو کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر آگے بڑھ کے حضرت عبداللہ ابن مسعود پیشانی کو چوما اور کہا یار تو وہ ہے جس سے ہمیشہ رسول پاک راضی رہے. 5 لوگوں نے جنازہ پڑھا. غریبوں کے جنازے چھوٹے ہوں تو اس کا مطلب ہے ان کا اعزاز کوئی نہیں نا. جس طرح کسی امیر کی قبر میں مدینے والے محبوب کرم نوازی فرماتے ہیں, ہو سکتا ہے غریبوں پر اس سے بڑھ کر مہربانی ہوتی ہو. لہذا مہربانی کریں. جو فیصلے قیامت کو ہونے جا رہے ہیں ان فیصلوں کو دنیا میں طے کرنے کی کبھی بھی کوشش نہ کریں, وہ چھوڑ دیں عند اللہ. صبح قیامت کیا چیزیں طے ہوتی. ایک اور بھی گزارش ہے. موت کو میں نے آپ کو بتایا تحفہ بھی کہا گیا, گلدستہ بھی کہا گیا, موت کی سختیاں بھی بیان کی گئیں. نبی پاک نے یہ بھی بیان فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد رکھو. یہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ پر درست ہے, لیکن مصیبتوں سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منع ہے. کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے دنیا میں آیا ہوں. جب اپنی مرضی سے آئے نہیں تو اپنی مرضی سے جانا بھی نہیں.
جب اس نے چاہا دنیا میں بھیجا، جب چاہے گا دنیا سے لے جائے گا۔ تو بھائی موت کی تمنا کرنا یا دعا کرنا یا مصیبتوں سے، یہ ہمارے دیہات میں بعض لوگ ہوتے ہیں، وہ ذرا سی لڑائی ہوتی ہے تو میں مر جاؤں گا اور اللہ کرے میں مر جاؤں، اور اللہ کو چھوڑے یار، یہ جائز ہی نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کیا ایسی بات کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی مصیبت آنے پر موت کی تمنا نہ کرے۔ ہاں ایک دعا کی اجازت ہے بخاری شریف میں، ایک دعا کر سکتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے کہ الہی جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے مجھے دنیا میں رکھ، اور جب میرا دنیا سے جانا تیری حکمت کے قریب ہے تو پھر مجھے تو اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ ان لفظوں کے ساتھ اس حد تک تو دعا کرنے کی اجازت ہے، لیکن ذرا سی بات پر، ذرا سے جھگڑے پر کہنا میں نے مر جانا ہے اور میں اب ختم ہو گیا، مصیبتیں آئی ہیں ذرا کھڑا تو ہو، انعام تو نے بڑے خوش ہو کے قبول کیے ہیں، ذرا دکھ بھی خوش ہو کے قبول کر، راحتیں اور رحمتوں کو تو نے بڑی آسانی سے قبول کیا ہے، اگر اس کی طرف سے آزمائش آئی ہے تو ذرا قبول کر۔ وہ بڑی مثال مجھے پسند ہے کہ محمود غزنوی کنوں کھا رہے تھے تو انہوں نے وہ پہلا ٹکڑا اس کا نکال کے پہلی کاش ایاز کو دی تو ایاز کھا گئے، تو دوسری اس نے اپنے منہ میں ڈالی تو تھوک ڈالی، کہ ہو بڑا کڑوا ہے، تو نے بتایا نہیں تو کھا گیا۔ تو ایاز بڑا دھیما آدمی تھا، کہنے لگا بادشاہ تیرے ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھے ملے ہیں، اب ایک کڑوا آیا ہے میں تھوک دیتا تو یہ کوئی آئین وفاداری تو نہیں تھا، میں نے اس کی کڑواہٹ نہیں دیکھی، میں نے تو وہ ہاتھ دیکھے ہیں جہاں سے ملا ہے۔ تو ہمیں تو غرض اس بات سے ہے کہ یہ اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہیں آزماؤں گا نا، میں تمہاری آزمائش کروں گا۔ تو جب آزمائش کرنے والا اللہ ہے، وہ رحمت دے تو ہنس ہنس کے قبول کرنا، اور کبھی تکلیف آئے تو کہنا میں انزائٹی پیشنٹ ہو گیا ہوں مجھے ڈپریشن ہوتا ہے، نا، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ آپ اس بات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں مشکات میں حدیث موجود ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، فرمایا اگر وہ نیک ہے زندہ رہے گا تو ہو سکتا ہے نیکیوں میں اضافہ ہو جائے، اور اگر بد ہے تو پھر بھی تمنا نہ کرے۔ اوہ ہوئے بہت بڑی بات کر دی، کریم کی تو ہر بات ہی بہت بڑی ہے، فرمایا بد بھی موت کی تمنا نہ کرے، ہو سکتا ہے رب توبہ کی توفیق عطا فرما دے تو توبہ کر کے دنیا سے جائے، بد ہو تو پھر بھی یہ دعا نہ کرے کہ یا اللہ میں رخصت ہو جاؤں، میں چلا جاؤں۔ تو میرے عزیز دوستو بس ایک کام ہے جو کرنے والا ہے، جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری توجہ دلائی ہے، موت کو بھولنا نہیں، اسے یاد رکھنا ہے، دنیا سے جانا ہے، اس بات کو کبھی بھولنا۔ آپ میں سے جس نے جہاں جہاں جانا ہے سب کو یاد ہے نا، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، کس کو کتنے بجے کا ٹائم دیا ہے، کس کی گاڑی کتنے بجے کی ہے، سب یاد ہے نا، کوئی بھولا ہوا؟ بس موت کو بھی بھولنا نہیں، لوگ نہ بھول جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو اللہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ کھڑا کرے گا جو ایک دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے یاد کرنے کا؟ تسبیح کرے موت 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 20 پورے کر لے، یعنی 20 بار کم از کم دن میں یہ تصور پیدا کرے کہ مجھے دنیا سے جانا ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ دے، معنی یہ ہے کہ دنیا کا کوئی کام کرنے سے پہلے بھی سوچ لے میں نے جانا ہے، نہ میں رشوت لوں گا، نہ بددیانتی کروں گا، نہ جھوٹ بولوں گا، نہ غیبت کروں گا، نہ کسی کو تکلیف دوں گا، نہ میں کسی کا حق ماروں گا، چونکہ میں نے تو مر جانا ہے۔ 20 بار یہ تصور جمائے تو شہیدوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ معنی کیا ہے کہ 20 بار جو یاد کرے گا وہ تو چھوڑ دے گا گناہ، اس کی تربیت ہو جائے گی، اسے خیال آئے گا کہ میں مہمان ہوں، اور کس طرح اپنی آخرت کو یاد کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح ہو جائے تو رات کا انتظار نہ کرنا، اور رات ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا۔ یہ نہ سوچنا کہ دن چڑھے گا، بس تم خیر کر گزرو، نیکی کر گزرو۔ ایک بات صرف ذہن میں کبھی نہیں بھولنی، الایمان بین الخوف والرجاء،
ایمان کی تعریف یہ ہے کہ خدا سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے، ہمیشہ اعلیٰ گمان رکھیں اپنے رب سے، اعلیٰ ترین گمان، کمال۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ایک بیمار کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو حضور نے فرمایا بھئی تیری کیفیت کیا ہے؟ اس نے کہا حضور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی بڑی ہے کہ وہ کریم بڑا ہے، معاف کر دے گا۔ بیمار تھے، علیل تھے، گناہوں سے ڈرتا ہوں پر اس کی رحمت پر امید بڑی مضبوط ہے۔ تو حضور وہاں سے نکل رہے تھے تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرما رہے تھے یہ جس بات کی امید رکھتا ہے نا وہ بات اسے ضرور ملے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے گا۔ اور حضور فرمانے لگے جس چیز سے ڈر رہا ہے نا اس سے محفوظ رہے گا، یعنی اسے ڈر ہے نا کہ گناہوں پر سزا ملے گی تو انشاءاللہ یہ اس سے، میرے عزیزو اپنی موت کو یاد رکھنا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کر کے رکھنی، اور وہ تیاری رازدار قسم کی ہو۔ وہ تیاری لوگوں کو نہیں بتانی کہ میں سویرے سحری میں اٹھتا ہوں اور میں نفل پڑھتا ہوں اور 14 عمرے کر چکا ہوں، شکر ہے اللہ نے 3 دفعہ آج پہ بلایا ہے۔ یہ لوگوں یہ تیاری ہے آخرت کی، یہ بتانی نہیں کسی کو۔ ان اللہ جو معاملات ہیں ان میں تیار رہیں، ذہنی طور پر، فکری طور پر، اور کوئی مطلب اس کا نہیں ہے کہ سارے کاروبار حیات چھوڑ کے مسجد میں بیٹھ جائیں، بس جہاں بیٹھیں یہ یاد رکھیں دنیا سے جانا ہے، جو کروں گا دیانتداری سے کروں گا، اللہ سے ڈر کے کروں گا، اپنی موت اور حشر اور آخرت کے لیے